وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے جی، عورت کے مر جانے کے بعد وہ اپنے شوہر کے لیے غیر محرم ہو جاتی ہے، وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ نہیں جی، بالکل یہ جاہلوں والی بات ہے، دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے خود جہالت پر مبنی جو گفتگو کی ہیں، بناوٹی باتیں کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بناوٹی بات ہے کہ جب عورت فوت ہو جائے تو اس کے مر جانے کے بعد وہ اپنے خامد کے لیے جو ہے وہ غیر محرم ہو جائے گی، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتا، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ایسے ہی عورت کے متعلق ہے کہ اس کا خامد فوت ہو جائے تو یہ بالکل جاہلوں والی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں، جن کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ بلکہ وہ حدیث اگرچہ بعض محققین نے اس کی تحقیق میں اختلاف بھی کیا ہے، لیکن محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن ماجہ وغیرہ کے اندر درج کی ہیں کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والی کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کی زندگی میں، یعنی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی تو میں تجھے غسل دوں، اور انہوں نے بھی یہی خواہش کا اظہار کیا۔ تو اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اگر اللہ کے رسول کی زندگی میں فوت ہوتی تو نبی علیہ السلام کو غسل دیتے، جس طرح کہ اس حدیث میں ہے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ مر جانے کے بعد بندہ جو ہے اس کے لیے غیر محرم ہو جائے گا۔ عجیب بات ہے، یہ دین اسلام کے اندر خود ساختہ باتیں بنا کے لوگوں نے پیش کی ہیں جو بالکل ہی فضول ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی کا سوال ہے جی، نماز فجر اندھیرے میں پڑھنی چاہیے یا روشنی میں پڑھنی چاہیے؟ جی محترم بھائی جان، افضل طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اندھیرے میں نماز فجر ادا کرنا یہی افضل ہے، بہتر ہے، زیادہ درست ہے جی۔ اس حوالے سے یہ ایک حدیث جو کہ صحیح مسلم میں موجود ہے 614 نمبر کتاب المساجد کے اندر، اور اس کے اوپر 5 نمازوں کے وقتوں کا باب یہ قائم کیا ہے، اور یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز صبح صادق طلوع ہوتے ہی شروع فرما دیتے، حتیٰ کہ اندھیرے کی وجہ سے صحابہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے جی۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بھی اس حوالے سے ایک روایت آتی ہے جو کہ موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، جلد 1 صفحہ 5، اور صحیح بخاری میں 578، صحیح مسلم میں 645 نمبر پر۔ اس کے علاوہ سنن اربع کے اندر بھی موجود ہے، مسند ابو عوانہ کے اندر بھی، مسند احمد کے اندر بھی، کئی کتابوں میں ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مومن عورتیں نماز فجر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتی تھی، پھر نماز کے اختتام پر جب وہ اپنی چادریں لپیٹے ہوئے واپس جاتی تو اندھیرے کی وجہ سے انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ تو یہ بھی حدیث اس حوالے سے بڑی واضح ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر اسی طرح جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر اوقات صلاۃ کا باب کتاب جو ہے وہ دیکھیں جی، اس میں یہ حدیث 565 نمبر پر موجود ہے، اور صحیح مسلم وغیرہ میں بھی، ابو داؤد میں بھی آتی ہے کہ صبح کی نماز نبی علیہ السلام اندھیرے میں ہی پڑھ لیتے تھے جی۔ ایک حدیث اس حوالے سے یہ موجود ہے سنن نبی داؤد، صحیح ابن خزیمہ، موطا جو امام مالک اور بخاری مسلم میں بھی دیکھ لیں کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز فجر ایک دفعہ اندھیرے میں پڑھی، پھر دوسری مرتبہ اسے خوب روشن کر کے پڑھا، تو پھر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فجر اندھیرے میں ہی رہی۔
آپ نے دوبارہ کبھی اسے روشن کر کے نہیں پڑھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ افضل اور بہتر یہی ہے کہ نماز فجر کو اندھیرے میں ہی پڑھا جائے۔ یہی بات صحیح اور درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔